بھی دست دعا بلند کیا کرتے تھے، مسجد میں دست دعا بلند کر لیتے، نبوی مسجد سے تو نکل کر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ اتنی بلند اور عظیم جگہ تو تھی کہ آقا دست دعا بلند کر کے اس جگہ کا وسیلہ قرار دے کے کہتے تھے اللہم اغفر لأہل بقیع الفرقد بحق هذا المقام، الہی تجھے بقیع کی جگہ کے صدقہ میں دعا مانگتا ہوں بقیع میں دفن ہونے والے مسلمانوں کو بخش دے۔ ذرا اس کا انسان سمجھے تو صحیح، بقیع کون سی جگہ؟ عام قبرستان نہیں ہے، پاک پیغمبر کی طرف سے منتخب شدہ یہ قبرستان۔ پھر اس کے بعد ائمہ ہدا علیہ السلام کا وتیرہ رہا ہے، ان کی یہ سیرت رہی ہے، ان کی زندگی میں یہ چیز رہی ہے کہ وہ آیا کرتے تھے قبرستان جنت البقیع میں، وہاں رکتے تھے، کبھی جناب عقیل کے قبر پہ جاتے تھے، کبھی جناب عباس اپنے چچا کی قبر پہ جاتے تھے، رسول کے چچا کی قبر پہ، باقی جو زوجات رسول کی قبریں ہیں وہاں جاتے ہیں، مختلف قبور پہ 10,000 سے زیادہ مورخین نے لکھا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم وہاں پہ دفن ہیں، ایک دو نہیں ہے، 10,000 صحابہ کرام وہاں دفن ہیں۔ تو ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور ایک بندے کو دیکھا وہاں کھڑا تھا، اوس جوس کا نام ہے، دعا مانگ رہا تھا۔ آقا نے فرمایا کیا تجھے پتا ہے جہاں تم کھڑے ہو یہ پاک پیغمبر کی جگہ ہے کھڑے ہونے کی؟ کہنے لگا نہیں میں اس لیے تو نہیں کھڑا، بس ویسے ہی کھڑا ہوں۔ تو اس وقت چھٹے امام نے فرمایا اگر تو پاک پیغمبر کی جگہ پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے جہاں وہ آ کر جنت البقیع میں کھڑا ہوا کرتے تھے، تعال معی، تو میرے ساتھ آئیے۔ اس کو ساتھ لے کر گئے، فرمایا ھذا موقف نبی اللہ، یہ پاک پیغمبر کی جنت البقیع میں کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جب رات کو تشریف لاتے تھے لیستغفر لأہل البقیع، جب وہ بقیع والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ ایک تو نقش پائے مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اور ان کا تبرک حاصل کرنے کے لیے وہاں ائمہ ہدا جایا کرتے، لیکن ان تمام عظمتوں کے باوجود، ان تمام اہمیت کے حامل قبرستان کے باوجود مسلمان نام نہاد مسلمانوں نے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسلمان ہیں، وہ وہابی ہیں، وہ تکفیری ہیں، وہ انسان کش لوگ ہیں، اصلاً اسلام کے بھی وہ دشمن ہیں۔ انہوں نے اس قبرستان کو 2 بار مسمار کیا، ہم نے سن رکھا ہے 2 بار مسمار کیا ہے، ایک 1220 ہجری میں اور ایک 1344 ہجری میں بلڈوز کیا۔ محمد ابن عبد الوہاب کی سوچ تھی، عبدالعزیز ابن آل سعود کا وہ اس کو سپورٹ تھی، اور اس کے نتیجے میں مکہ میں جتنی قبریں تھی، ابو طالب کی قبر تھی، جناب عبداللہ کی قبر تھی، جناب آمنہ کی قبر تھی، دیگر جتنی بھی قبریں تھی مسمار کر دو۔ پھر مدینے کی طرف آئے، مدینے میں جنت البقیع کو بلڈوز کر دیا 1925-26 میں۔ یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ آج لوگوں کی قبریں موجود ہیں، بڑے بڑے شاہوں کی قبریں موجود ہیں، کیا کوئی برداشت کرتا ہے کہ ان کی قبروں کو بلڈوز کر دیا جائے؟ وہاں فرزندان رسول جو ہیں آرام فرما ہیں، 4 ائمہ ہدا کی جو یقیناً قبریں ہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی قبر ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر ہے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر ہے، اور روایت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر بھی وہیں پر موجود ہے۔ لیکن قبر کا نشان نہیں ہے، زیارت کرنا بدعت، دعا مانگنا بدعت۔ یہ پاک پیغمبر ہر شب کیا کرنے آیا کرتے تھے وہاں پہ دعا مانگنے نہیں آیا کرتے تھے۔ اور یہ پاک پیغمبر کی متعدد روایات ہیں، در منصور میں بھی ہے، سنن دار البحقی میں ہے، سنن دار قطنی میں بھی ہے، البحقی میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، متعدد مقامات پاک پیغمبر نے فرمایا ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرتا ہے اس کے لیے میری شفاعت ضروری ہو جاتی ہے۔ جب قبر کا نشان ہی مٹا دو گے، اور یہ لوگ آئے تھے پاک پیغمبر کی قبر کے نشان کو مٹانے کے لیے بھی،